سفینہ تنگی کے شہید قاضی فضل قادر بنوں کے وہ عظیم رہنما جن کی قبر کو بھی برطانوی سرکار نے قید میں رکھا۔ شہید قاضی فضل قادر کی قبر کو نہ صرف حراست میں رکھا گیا بلکہ ان کی قبر کو ہتھکڑیاں بھی لگائی گئیں۔ اس قبر کو 1930 میں ہتھکڑیاں لگیں اور 2004 میں آزادی ملی۔ شہید قاضی فضل قادر شہید کون تھے، ان کی شہادت کیسے ہوئی، انگریز سرکار کو ان کی قبر سے کیا خوف تھا؟ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل اوان وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ یہ واقعہ آج سے 93 سال پہلے سفینہ تنگی ضلع بنوں صوبہ سرحد میں پیش آیا، جب پاکستان ہندوستان پر برطانوی حکومت کا راج تھا۔ برطانوی اہلکاروں نے 24 اگست 1930 کو ایک احتجاجی مظاہرے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ مظاہرین کو اس فائرنگ میں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، جس میں 80 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سینکڑوں افراد کی تعداد زخمیوں پر مبنی تھی اور کئی افراد کو ہتھکڑیاں پہنا کر گرفتار کیا گیا۔ دراصل برطانوی دور حکومت میں 1930 کا سال صوبہ سرحد کے لیے اچھا نہ رہا۔ اس سال میں صوبہ سرحد کے اندر برطانوی مظالم کے 3 واقعے رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ پشاور کے ایک قدیم تاریخی بازار قصہ خانی کا ہے۔ اس بازار سے پہلی انگریز سرکار کے خلاف پرامن ریلی نکالی گئی۔ اس آواز کو دبانے کے لیے برطانوی حکومت نے بازار میں فائرنگ کی، جس میں سرکاری ذرائع تو ہلاکتوں کی تعداد 20 بتاتے رہے، مگر غیر سرکاری ریکارڈ میں ان شہادتوں کی تعداد 400 بتائی گئی۔ ابھی اس واقعے کو 2-3 دن ہی گزرے تھے، تحریک خدائی خدمتگار نے پشاور بازار قصہ خانی میں شہید ہونے والے افراد کے حق میں ریلی نکالی، جس سے برطانوی حکومت بخلاہٹ کا شکار ہونا شروع ہوئی۔ سرکاری فوج نے تحریک کے لوگوں کو گولیاں ماریں، جس میں تحریک خدمتگار کے بھی 72 افراد شہید ہوئے۔ 2 برطانوی فوجی بھی اس جنگ میں مارے گئے۔ بنوں واقعے کے کچھ دنوں بعد سفینہ تنگی بنوں میں مظاہرہ کیا گیا، جس کی قیادت قاضی فضل قادر نے سنبھال رکھی تھی۔ قاضی فضل قادر ایک متقی، پرہیزگار بزرگ اور ایک حریت پسند رہنما تھے۔ برطانوی حکومت کی بخلاہٹ کی وجہ بھی قاضی فضل قادر ہی تھے، جن کے چاہنے والوں اور تحریک میں شامل ہونے والوں میں اضافہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب اس مظاہرے کا علم برطانوی حکومت تک پہنچا تو انہوں نے اس مظاہرے کو روکنے کا ہر حربہ استعمال کیا۔ مظاہرین کے گھروں میں رات کو چھاپے مارے گئے۔ برطانوی سرکار کو جو بھی نیزہ، تلوار، بندوق ملی، کسی قسم کا کوئی بھی خفیہ ہتھیار ان کے ہتھے لگا، اسے ضبط کر لیا گیا۔ مظاہرین کے گھروں میں رات کو چھاپے مارے گئے۔ برطانوی سرکار کو جو بھی نیزہ، تلوار، بندوق، حتیٰ کہ کسی قسم کا کوئی بھی ہتھیار ملا، اسے ضبط کر لیا گیا۔ حالانکہ انگریز سرکار یہ بات جانتی تھی کہ قاضی فضل قادر پہلے بھی کئی پرامن جلسے کر چکا ہے، جس سے نہ تو کسی املاک کو کوئی نقصان پہنچا اور نہ ہی ہنگامہ آرائی کی نوبت پیش آئی۔ مگر اس دفعہ حکومت کا اسلحہ ضبط کرنے کی وجہ پٹھانوں سے یہ تھی کہ حکومتی سطح پر جو ہی اسلحہ ضبط کرنے کا اعلان ہوگا تو پٹھان اسلحہ دینے سے انکار کریں گے، اور اس وجہ کو موضوع بنا کر قاضی فضل قادر والے جلسے کو روکا جائے گا۔ چنانچہ جلسے کی شروعات سے قبل ہی برطانوی سرکار اور پٹھانوں کے درمیان گرما گرمی شروع ہو چکی تھی۔ برطانوی حکومت کے ساتھ ساتھ قاضی فضل قادر اور باقی پٹھان اس بات کو اچھی طرح جان چکے تھے کہ یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں ہوگا۔ آخرکار اس جلسے کی حتمی تاریخ 24 اگست 1930 کو دوپہر 1 بجے صوبہ سرحد کے علاقے سفینہ تنگی کے مقام کو مقرر کیا گیا۔ جلسے سے قبل برطانوی حکومت پہلا وار تو اسلحہ چھین کر چکی تھی، دوسرا وار اس نے قاضی فضل قادر کے بازو سمجھے جانے والے اس تحریک کے متحرک لیڈر ہیبت خان اور رئیس خان کو گرفتار کر لیا۔ ان دونوں لیڈران کی گرفتاری نے قاضی صاحب کو پریشانی میں ضرور مبتلا کیا، مگر ان کے حوصلے اور جذبوں کو شکست دینے کے لیے کافی ثابت نہ ہوئی۔ لوگ اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے دور دور سے آنا شروع ہو گئے، مگر برطانوی حکومت نے اس جلسے کو روکنے کے لیے راستے میں ناکے رکاوٹیں کھڑی کی، بلکہ جلسہ گاہ کے مقام کو بھی سورج نکلنے سے پہلے گھیر لیا گیا۔ اس جلسے کے روکنے کا انتظام اس وقت برطانوی ڈپٹی کمشنر گڈنی کو سونپا گیا، جس نے صبح کے وقت ہی پولیس، ایف سی اور بھاری فوج کو اکٹھا کیا۔ اس فوج نے پورے علاقے کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ آس پاس کے گھروں میں گھس کر ان کے سامان وغیرہ کو گھروں سے باہر پھینکا گیا اور کئی گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ عوام نے جلسے کے ہونے تک صبر کا مظاہرہ کیا اور خاموش ہی رہی۔ برطانوی سرکار ہر حال میں اس جلسے کو روکنا چاہتی تھی۔
آخر میں انہوں نے اس کا آخری حل یہی نکالا کہ قاضی فضل کو گرفتار کیا جائے۔ قاضی فضل قادر کو ساتھیوں نے منع بھی کیا کہ آپ اس جلسے کو فی الحال ترک کر دیں، مگر قاضی صاحب نے اس جلسے کو ہر حال میں کرنے کا عزم کیا۔ پولیس گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھی، مگر عوام کا رش اور عوام کی مداخلت نے قاضی صاحب کو گرفتار ہونے سے بچا لیا۔ عوام کا مطالبہ یہ تھا کہ قاضی صاحب اور ان کے ساتھی جلسہ ختم ہونے پر خود گرفتاری پیش کریں گے۔ جلسے کی شروعات ہوئی تو رسالہ گائیڈ برطانوی فوج دستہ سٹیج پر گھیرا ڈالنے میں کامیاب ہوا، عین اس وقت جب قاضی فضل قادر اپنے پرجوش خطابت فرما رہے تھے اور تمام عوام ان کا پرجوش خطاب سننے میں محو تھی۔ کپتان ایش کرافٹ نے قاضی فضل قادر صاحب سے بحث مباحثہ شروع کر دی۔ ماحول انتہائی ناساز ہونے پر ایش کرافٹ نے قاضی صاحب کے گریبان کو پکڑنا چاہا تو قاضی صاحب نے مزاحمت کا مظاہرہ دکھایا، اور مسلمان اس وقت تھے تو لاکھوں کی تعداد میں، لیکن تمام نہتے تھے۔ مگر اسی جلسے میں موجود ایک دلیر اور جوشیلا نوجوان جندل شاہ ایک تیز دھار درانتی لانے میں کامیاب ہوا، جس کو اس نے نہ صرف اس مقصد کے لیے چھپا لیا کہ اگر میرے لیڈر پر حملہ ہوا تو میں اس درانتی سے ہی اپنے لیڈر کا دفاع کروں گا۔ جب ایش کرافٹ نے قاضی صاحب کا گریبان پکڑا تو جندل شاہ نے ایش کرافٹ پر ایک زوردار درانتی سے وار کیا۔ عوام کا ہجوم ہونے کی وجہ سے درانتی مکمل تو کپتان کو نہ لگ پائی، مگر اس کو زخمی کر کے اس کا خون ضرور نکال ڈالا، جس سے انگریز فوج بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی کہ مسلمانوں نے دھاوا بول دیا۔ ایش کرافٹ کا ایک سپاہی زور سے چلایا کہ مسلمانوں نے حملہ کیا، جس سے جلسے میں فائر کھول دیا گیا۔ ایش کرافٹ جو کہ اس وقت قاضی صاحب کے نزدیک کھڑا تھا، اس نے اپنے پستول سے قاضی فضل قادر صاحب پر فائر کیا، جو سیدھا ان کے دل پر جا لگا، جس سے موقع پر ہی قاضی صاحب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اس جلسے پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 80 افراد کو شہید کر دیا گیا۔ متعدد زخمی ہوئے انگریز اتنا خوفزدہ تھا کہ اس نے وہاں پر آس پاس جو بھی بھیڑ بکری دکھائی دیتی اس کو بھی مار ڈالتے۔ اطلاعات کے مطابق 400 جانوروں کو مارا گیا۔ انگریز پر ایسا خوف طاری ہوا کہ قاضی صاحب کی قبر کو ایک بھاری نفری نے گھیر لیا۔ قاضی صاحب کے گھر والوں کو بھی قریب نہ آنے دیا۔ قاضی فضل قادر صاحب کو اسی جگہ دفنایا گیا۔ ان کی قبر تیار ہوئی تو قبر کو لگائی گئی۔ اس قبر کے ارد گرد دیوار کھڑی کر کے جیل نما کمرہ بنا دیا گیا۔ یہ قبر 1930 کو قید ہوئی اور 2004 کو تب آزاد ہوئی جب اس جیل کو گرا کر پارک بنایا گیا تھا۔